الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، کتاب اللہ میں یہ بار بار ہماری رہنمائی کی گئی، ہدایت کی گئی، اور یہی انبیاء کی زندگی کا مشن اور مقصد بتایا گیا، اور مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی جائے اور ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اس آیت کریمہ میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ حامیم سجدہ سے، اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بہترین بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے، بلکہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ اس سے بہتر کوئی اور بات ہونے، کسی اور قول کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے اور اسی کی طرف بلائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی مسلمان حالات کو نہیں دیکھتا، حالات کے اتار چڑھاؤ سے پریشان نہیں ہوتا، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کے مزاج کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی توجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو، اس نغمے کو بلند کیا جائے، چاہے حالات کچھ ہوں، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی جائے۔ یہ نغمہ، یہ کلمہ جسے ہم دعا الی اللہ قرآن تعبیر کرتا ہے، یہ ہے کیا؟ اگر یہ سوال ہم کریں تو چند بنیادی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ یہ توحید کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، صرف اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ سورۃ الأعراف میں۔ اور یہ مضمون قرآن میں 7-8 دفعہ آیا ہے کہ یہ ہر نبی کی دعوت اسی طرف تھی کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ کیا تم اتنا سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کل اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے؟ تو گویا یہ کلمہ، یہ نغمہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف انسانیت کو بلانا اور انسانیت کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ زندگی بخشنے والی صدا ہے، زندگی بخشنے والی پکار ہے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات کھول کر رکھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پکار پر لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی، جبکہ وہ تمہیں حیات کی طرف، تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج اور پیغام کی طرف لوگوں کو بلانا، دراصل یہ انسانیت کے لیے حیات بخش ہے، انسانیت کے دکھوں کا مداوا ہے، اور انسانیت کی زندگی کو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جائے، اور اس اسلام کی، اس میسیج کی طرف دعوت دی جائے جو قرآن پیش کرتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دراصل فلاح کا پیغام ہے، کامیابی کا پیغام ہے، کامیابی آخرت میں یقیناً کامیابی کا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی کامیابی کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
یعنی مومنین کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے کہ ان کے معاملے میں فیصلہ ہو تو وہ ہمیشہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے، جو کچھ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس کے آگے وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے رسول کی طرف بلانا، ان کے فیصلے کے اوپر لوگوں کو راضی کرنا اور ان کے فیصلے پر لوگوں کو مطمئن کرنا، مطمئن ہو جانا، یہ دراصل فلاح کا، کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اور اہم بات یہ بتائی گئی ہے جس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ بہترین زندگی کا بھی ضامن ہے۔ یقیناً آخرت میں کامیابی، اللہ کی رضا کا حصول، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات اسی راستے میں ہے کہ اللہ کے پیغام پر لبیک کہا جائے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ لیکن یہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں کامیابی اور دنیا میں بہترین زندگی کی بھی ضمانت اسی کلمے کے ذریعے سے، اسی نغمے کے ذریعے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید سورۃ النحل میں ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی مسلمان، جو کوئی انسان، عورت ہو یا مرد، وہ اگر عمل صالح کرتا ہے وہو مومن، اگر وہ مومن بھی ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، تو ہم انہیں بہترین زندگی گزاریں گے، ان کی بہترین زندگی گزاریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ حسن پیدا کرے گا، یہاں کی زندگی بھی بہترین ہوگی، یہاں بھی انہیں سکون اور چین ملے گا، اطمینان اور آرام ملے گا، یہاں بھی انہیں خوشی نصیب ہوگی، یہاں بھی فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ تو گویا یہ وہ اہم ترین کلمہ ہے کہ جس کی طرف دعوت دینے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، جس کو قبول کرنے سے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایسا عظیم کلمہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ یہی وہ کلمہ ہے جو غالب ہونے کے لیے، یہی وہ کلمہ ہے جو دنیا پر، انسانیت پر چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی طرف بلانا، یہی وہ الٹیمیٹ چیز ہے جو دنیا میں آئی ہے، جو انسانیت کے لیے فلاح اور کامیابی ہے، اور آخرکار یہی چیز غالب ہونے والی ہے۔ یہی بلند ترین کلمہ ہے جس کی طرف انسان دعوت دے سکتا ہے کہ جس میں ساری انسانیت کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تمام مسائل کا حل ہے، انسانیت کے ہر دکھ کا مداوع ہے، انسانیت کے لیے امن و سکون ہے۔ گویا یہ سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسی عظیم دعوت ہے، ایسا عظیم پیغام ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کلمے کی سربلندی کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ انتہائی کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت کچھ نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اگر وہ حلال طریقے سے ہو، صحیح راستے سے ہو تو اہلاً و سہلاً بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن انسان اگر کسی چیز کے لیے اپنی پوری زندگی لگانے کے بعد بھی یہ سوچے کہ میں نے بہت کم کیا ہے، تو وہ یہی اس کلمے کی سربلندی ہے، اسی نغمے کو ساری انسانیت کے کانوں تک پہنچانا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا ہے۔ جہاد کے پس منظر میں، قتال کے پس منظر میں یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنا، اس کے دین کی خدمت کرنا، اس کا کام کرنا، اس کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، یہاں تک کہ اگر اپنی جان کا، مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ اور یہ کام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، یعنی یہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، مشکل حالات میں ہو یا اچھے حالات میں ہو، کمزوری کی حالت میں ہو یا تم طاقتور ہو، ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لیے اس کلمے کی سربلندی کے لیے نکلنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، دراصل یہ مومن کا شیوا، مومن کا راستہ اور ایک مومن کے لیے الٹیمیٹ گول ہے۔ چاہے موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو، حالات خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار ہوں، یا لوگ ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں، ہماری پسند کے مطابق ہو یا پسند کے مطابق نہیں ہو، ہر صورت میں اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہونا، یہ دراصل مومن کی شان، مومن کی ذمہ داری اور بحیثیت امت مسلمہ آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری ہے۔ قتال ہی کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یعنی یہ ایک غیر معمولی فلسفہ، ایک بہت غیر معمولی بات بتائی گئی ہے
کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو مجھے ناگوار گزر رہی ہوں، سخت گزر رہی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے اور میرے لیے بہتر ہوں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں پسند ہو، ہمیں محبوب ہوں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا اسکیل کیا ہو، اس کا پیمانہ کیا ہو، اس کا معیار کیا ہو؟ تو اللہ رب العالمین کا فرمان اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت، یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو چاہے پسندیدہ چیز ہو یا ناپسند چیز ہو، ہر صورت میں ہم اس پیمانے کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت، اس کی اشاعت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے دوڑ دھوپ، اور اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس نغمے کو ساری انسانیت کے کانوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ اگر آج حالات تھوڑے مشکل ہیں، آج حالات میں سخت نظر آ رہے ہیں، راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ ان حالات کی سختی اور راستوں کے بند نظر آنے کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھ جائے، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حالات کی سختی کے باوجود وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اس وجہ سے، اس کام سے، چاہے لوگ ہمارے دوست بنے یا چاہے لوگ ہمارے دشمن بنے، ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کسی ملامت کرنے والے کی، کسی ٹارگٹ بنانے والے کی ٹارگٹ کا، ملامت کرنے والے کی ملامت کا، ہنسنے والے کی استہزاء کا وہ کبھی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں دنیا میں انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، لہٰذا ہر صورت میں وہ اسی کام کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، ذرا سوچئے، کیا کوئی عقل مند انسان اپنے فائدے کے لیے موافق حالات کا انتظار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی محبوب اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کسی اچھے موسم کا انتظار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ جو اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے گھر میں بیٹھا رہ سکتا ہے اور اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے پوچھے؟ کیا کوئی سمجھدار انسان اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے، کاروبار کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اچھے حالات کا انتظار کر سکتا ہے؟ تو یہ جواب آئے گا کہ یقیناً ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر سمجھدار انسان، ہر عقل مند انسان اپنی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے، چاہے حالات کتنے مشکل ہوں، نامساعد ہوں، چاہے کتنی رکاوٹیں ہوں، ان رکاوٹوں کو عبور کرے گا، ان رکاوٹوں کو پھلانگے گا، اس کا حل نکالے گا، اور کوشش یہ کرے گا کہ اولاد کی بہتری بھی ہو، میری بہتری بھی ہو، میرا کاروبار بھی دن دونی رات چونی ترقی کرتا چلا جائے۔ تو جب دنیا کی زندگی کے مختلف معاملات میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے دین کی اشاعت میں، اللہ کے دین کی سربلندی، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے ایک عقل مند اور دانا شخص کیوں کر انتظار کر سکتا ہے؟ یعنی ایک مسلمان، ایک ایسے مسلمان جو اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت سچی ہو، تو وہ کبھی بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بہتر موسم کا انتظار نہیں کر سکتا، حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی جد و جہد، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ ہر صورت میں وہ اللہ کا کلمہ بلند کرے، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اللہ رب العالمین کے رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور یہ وہ جو نغمہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو دنیا تک پہنچائے۔ یہ دراصل اس وقت بھی غور کرنے کا مقام ہے ہمارے سامنے جبکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مہلت عمل بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ابھی کرونا کے حالات میں ہم نے دیکھا کیا جوان، کیا بوڑھے، ہر آدمی ایک کے پیچھے ایک چلے جا رہے ہیں، تو مہلت عمل بھی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، انسانیت کے دکھ اور غم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دور ہو کر، دین سے غافل ہو کر انسان اپنے برے انجام کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ ایسی
ایسی صورت میں اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی طرف دعوت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا جو اہم ترین کام ہے، اس سے ہم کیسے رک سکتے ہیں، حالات کی بہتری کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہم جائزہ لیں تو وہاں بھی یہ بات ہمیں بڑی صاف نظر آتی ہے کہ حالات موافق ہوں تب بھی انہوں نے کام کیا، حالات ناموافق بلکہ شدید ترین مخالفت ہو تب بھی اللہ کے نبیوں نے کام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ انہیں جب اقتدار ملا، حالات موافق تھے تو انہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت کا کام کیا۔ جب ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تو اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے منشا کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو قتل کی دھمکی کے باوجود، فرعون کی شدید مخالفت کے باوجود، پوری ملت کو گھیرنے کے باوجود، پوری ملت اسلامیہ کو پکڑ کر گرفتار کرنے اور انہیں برباد کرنے کی کوششوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کی سخت مخالفتوں کے باوجود، یہودیوں کی سازشوں کے باوجود بادشاہ کے دربار میں دعوت دی، بازار میں گھوم کر دعوت دی، مچھیروں کو جا کر سمندر کے کنارے دعوت دی، چلتے پھرتے دعوت دی، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بھی اپنا میسیج اور اپنا پیغام پہنچایا، ہاں کے پکارے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی، اور انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اور اپنے مقامات پر اپنے حواریوں کی اور اپنے صحابہ کی تربیت کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، آگ میں ڈالا جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین کے پیغام سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ایسے چیلنجز سے بھری ہوئی ہے کہ ہر دم مکے کا معاملہ ہو، طائف میں پتھروں کی برسات ہو، جنگ احد اور خندق میں تیروں کی برسات ہو، ہر صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور یہ نعرہ لگاتے رہے کہ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، یعنی میری جو دعوت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سچ دعوت ہے۔ اور اسی ماحول میں مکے میں تکلیفیں جھیلی، طائف میں پتھروں کی بارش سے گزرے، مدینے پر حملے برداشت کیے، لیکن آگے ہی آگے بڑھتے رہے اور شدید جنگوں میں، شدید حالات سے گزر کر اللہ کے دین کی اقامت کا، اللہ کے دین کے قیام کا کام مکمل کر دیا، اور ایک مکمل دین مسلمانوں کو، آپ کو اور مجھے پہنچا گئے۔ یہی وہ اسوہ ہے، یہی وہ نمونہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا ہے، اور اسی ذریعے سے ہم اس دنیا کے مشکل حالات کا بھی حل نکال سکتے ہیں، دنیا کو صحیح رہنمائی بھی دے سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان اگر اپنی زندگی کے لیے کوئی چھوٹا مقصد اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اسے بھی قبول فرمائے اور اسے بھی بخش دے، لیکن اگر وہ اعلیٰ مقصد اختیار کرے گا، اللہ کے طرف بلانے کا مقصد اختیار کرے گا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا مقصد اختیار کرے گا، اللہ کے انبیاء نے جس راستے کو چنا تھا یا اللہ کے انبیاء جس راستے پر بھیجے گئے تھے، اگر اس راستے کو چنے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی قدر کریں گے اور ایسے ہی لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اس کو قائم کرنے، اس کے میسیج کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، چاہے حالات موافق ہوں، چاہے حالات ہمارے لیے ناموافق ہوں، بلکہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ حالات اور خراب بھی ہوتے چلے جائیں، تب بھی یہ وہ کام ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو ہم تھامے رہیں گے، کسی پریشانی، کسی مخالفت، کسی تکلیف، کسی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین کی طرف ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو بلاتے رہیں گے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسی میں ہماری آئندہ نسل کے تحفظ کا، ان کی ترقی کا، ان کی بہتری کا دار و مدار بھی اسی کام میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ دنیا کا سکون اور چین بھی اسی راستے میں ہے، اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ تہیہ کر لیا اور ہم میں کا ہر فرد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اپنے مقام پر، تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ اس سرزمین پر اللہ رب العالمین کی اس بستی میں سارے انسانیت کے لیے رحمت کا، سکون کا اور ان کے لیے کامیابی کا میسیج ہوگا، کامیابی کا پیغام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو
بہتر باتیں آئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن لے اور دین کی غلبے کے لیے اللہ تعالی ہمارا انتخاب کر لے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری ہدایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔